السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو ہر مسلمان کی ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گے۔ آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ فتنہ دجال، ایک ایسا فتنہ جس سے بچنے کے لیے انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو خبردار کیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ دجال عربی لفظ ہے جو دجل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ، فریب، چالاکی اور جھوٹ۔ دجال کا اصل لقب المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیح۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اور ان کے نام پر خود کو مسیحا کہلوانا چاہے گا، حالانکہ وہ جھوٹا ہوگا۔ کیا دجال انسان ہے؟ جی ہاں، دجال انسان ہی ہوگا۔ وہ کوئی جن، شیطان یا غیر مرئی مخلوق نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بہت سے آزمائشی طاقتیں دے گا۔ اس کے جسم کی تفصیلات احادیث میں وضاحت سے آئی ہے تاکہ مومن لوگ پہچان سکیں۔ دجال کے جسمانی صفات کیا ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اس کے دائیں آنکھ ہوگی جسے انگور کا دانہ ہو جو ابر گیا ہو۔ اس کے ایک آنکھ خراب ہوگی، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ یہ لفظ ہر مومن شخص پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اس کا رنگ سرخی مائل ہوگا۔ وہ جسمانی طور پر بھاری، طاقتور اور پررعب ہوگا۔ دجال کی طاقت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دجال کو کچھ آزمائشی طاقتیں دے گی تاکہ مومنین کی آزمائش ہو۔ مثلا وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگے گی۔ وہ صحرا کو سبز و شاداب بنا دے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس پر قحط، بیماری اور عذاب آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، لیکن یہ دراصل نظر کا دھوکہ ہوگا، جادو یا فریب ہوگا، کیونکہ صرف اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور بہت سے لوگ، خاص کر وہ جو ایمان میں کمزور ہوں گے، اس پر یقین کر لیں گے۔ کون لوگ دجال پر ایمان لائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی، وہ لوگ جو صرف ظاہر نعمتوں کو دیکھیں گے، وہ لوگ جو دین سے دور ہوں گے، قرآن سے ناواقف ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنے کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال جب آئے گا تو ہر کافر و مومن اسے دیکھے گا، ہر شخص کو آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، ایمانی اور ذہنی ہوگی۔ کیا دجال مکہ یا مدینہ میں داخل ہو سکے گا؟ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال مدینہ کے پہاڑوں کے باہر آ کر ٹھہرے گا، مگر فرشتے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا، وہاں زلزلہ ہوگا اور منافقین وہاں سے بھاگ کر دجال کے ساتھ مل جائے گی۔ دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ دجال کا نام قرآن پاک میں براہ راست نہیں آیا، لیکن اس کے فتنہ انگیزی کی طرف اشارہ سورۃ کہف میں موجود ہے، اس لیے ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دجال سے بچنے کے طریقے۔ سورۃ کہف کے ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے اور ان پر عمل کرے، علم دین حاصل کرے، ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو ناظرین، یہ تھا دجال کا تعارف، ایک ایسا فتنے والا شخص جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ فتنہ آج کے دور میں بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جھوٹ، فریب، دنیا کی محبت اور کمزور ایمان کی صورت میں۔ دجال کی آمد کل ہوگی یا کئی سو سال بعد، لیکن اس کے فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگلے قسم میں ہم بات کریں گے دجال کہاں اور کیسے پیدا ہوگا، کیا وہ اب بھی زندہ ہے؟ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ والسلام۔